السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم لیس کے ساتھ پلٹا لگانا سیکھیں گے گم سلائی کے ساتھ، اور جس کی ہم کارنر بھی گم سلائی کے ساتھ بنائیں گے۔ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا، تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ہم اپنی سلائی۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے پٹیاں کاٹ لینی ہے، اور ساتھ میں ہمیں لیس چاہیے ہوگی۔ لیس ہمیں گھیرے چاک کے لیے جتنی ہمیں 6 گز چاہیے، تو اتنی ہی ہمیں پلٹا جو ہے لمبائی میں کٹنگ کر لینا ہے۔ تو چوڑائی میں ہم 2.5 انچ رکھ لیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اس کو لگانا شروع کریں گے۔ تو سائڈ کی سلائی آپ نے شرٹ کی آپس میں بیک فرنٹ کو آپس میں لگا لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لیس لینی ہے۔ لیس کی جو ہے الٹی سائڈ اوپر والی سائڈ پہ آئے گی، اور جو چاک ہے اس سے ہم نے ½ انچ اوپر بڑھا کر اس کو سلائی لگانی ہے۔ چاقوں پہ ہم نے اس کو اس طرح سے لگانا شروع کرنا ہے، اور گھیرے پہ آگے ہم نے اس کی نوک پہ اس طرح سے اس کو روکنا ہے۔ تو گھیرے پہ آ کے ہم نے سلائی کو اس طرح سے روک دینا بیچ میں۔ جو مشین کی جو ہماری سوئی ہے وہ لیس کے اندر ہی ہم نے رکھنی ہے، اس کو ہم نے نکالنا نہیں، اور ساتھ ہی ہم نے لیس کو اس طرح سے گھما لینا ہے۔ گھما کر پھر ہم نے گھیرے کی اس طرح سے لیس لگا لینی ہے، ساتھ ہی ہم نے چوکوں پہ بھی اس طرح سے لیس گھما لینی ہے۔ تو کونے جو ہمارے ہوں گے لیس کے وہ اس طرح سے لگیں گے۔ چاروں کونوں پہ آپ نے اسی طرح سے لیس لگانی ہے۔ لیس لگاتے ہوئے آپ نے جو مشین کی سوئی ہے وہ لیس میں رکھ کر پھر پیر کو اٹھا کے لیس کو گھما لینا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے گھیرے چاقوں پہ پوری لیس لگا لینی ہے۔ تو اس سائڈ سے بھی ہم جب اوپر والی سائڈ پہ آئیں گے، یہاں سے بھی ہم نے ½ انچ لیس اوپر بڑھا کر اس کو ایکسٹرا کٹنگ کر لینی ہے۔ کٹنگ کر کے پھر اس کو سائڈ کی سلائی کے ساتھ رکھ کر اس طرح سے کنارے کی جو سلائی ہے اس سے ہم نے اس کو لگا لینا ہے۔ تو دوسری سائڈ سے بھی گھیرے چاقوں پہ بھی ہم نے جو اسی طریقے سے سیم ویسے ہی لگانی ہے جیسے ہم نے فرنٹ گھیرے چاقوں پہ لگائی، یا بیک گھیرے چاقوں پہ بھی ہم نے اسی طریقے سے اس کو لیس لگانی ہے۔ تو فرینڈز اس کے بعد ہم نے جو ہے پلٹا لینا، پلٹے کا اوپر سے اس طرح سے ہم نے دباؤ کو فولڈ کرنا ہے، اور پھر سائڈ والے دباؤ کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہم نے لیس کے اوپر والی سائڈ پہ کنارے کو دبا کر لیس کا جو کنارہ جو ہے وہ دبا کر اس کے اوپر رکھ کر اس طرح سے ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے۔ تو فرینڈز ہم نے جو گھیرے پہ اور جو چوک پہ یہ دونوں کے جو درمیان میں ہم نے مشین کی جو سوئی ہے یہاں پر بھی آ کے روک لینی ہے۔ کارنر پہ آپ نے اس کو اس طرح سے روکنا ہے۔ میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں۔ مشین کی جو سوئی ہے وہ آپ نے باہر نہیں نکالنی، کپڑے کے اوپر ہی آپ نے وہ سوئی کو بیچ میں ہی رہنے دینا ہے، اور کپڑے کو آپ نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور پھر اس طرح سے گھما دینا ہے۔ کپڑے کو آپ نے اس طرح سے گھما کر پھر پیچھے سے کپڑے کو کھینچنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے کنارہ دبا کر لیس کے اوپر ویسے ہی سلائی کو لگانا شروع کر دینا ہے۔ تو یہ ہماری جو گھیرے کی دوسری والی سائڈ ہے، اس سائڈ پہ بھی ہم نے اسی طریقے سے مشین کی جو سوئی ہے وہ لیس کے اندر اور پلٹے کے اندر رہنے دینا ہے اس کو، اور اس کے بعد کپڑے کو اس طرح سے گھمانا ہے۔ گھما کر کپڑے کو تھوڑا سیدھا کر لینا، پھر اوپر والی سائڈ پہ چاک والی سائڈ پہ اس کو دوبارہ سے ویسے ہی لگانا شروع کر دینا ہے۔
تو یہ ہمارا اوپر والی سائڈ پہ ہم آ چکے ہیں، یعنی کہ اب ہم نے چاقوں پہ جو پلٹا ہے یہاں سے ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے۔ کٹنگ کرنے سے پہلے جو آپ نے لیس سے آدھے انچ سے زیادہ رکھ کر اس کو کٹنگ کرنا ہے، یعنی کہ جتنی ہم نے لیس آگے بڑھائی ہے اس سے بھی آپ نے تھوڑا کپڑا زیادہ ایکسٹرا اس کو کٹنگ کرنا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ نے کپڑے کو اسی طریقے سے فولڈ کرنا ہے اور لیس کو اس طرف سے بٹھا کر کپڑے کے اوپر اس طرح سے اوپر والی سائڈ پہ سلائی نکال لینی ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائڈ پہ بھی لیس گھیرے چاقوں پہ لگا لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو پریس لگانا ہے۔ پریس ہم نے 1 انچ چوڑائی میں اس کو گھیرے چاقوں پہ پریس لگانی ہے، لیکن آپ نے یہاں سے بڑا دھیان سے دیکھنا ہے۔ تو جب ہم کونوں والی سائڈ پر آئیں گے ہم نے یہاں سے بھی اس طرح سے پریس لگا کے اس کو بٹھا لینا ہے، اور دوسری سائڈ پہ جو ہم نے گھیرے کا دبا ہوا ہے اس کو بھی 1 انچ چوڑائی میں اس طرح سے پریس لگا کر بٹھا لینا ہے۔ کونوں کو ہم بعد میں اپنی مرضی سے تیار کر لیں گے، لیکن پہلے آپ نے پریس لگا کر ان کو اچھی طرح سے گھیرے چاقوں پہ بٹھا لینا ہے۔ کونے والی سائڈوں سے بھی آپ نے اس طرح سے اس کو بٹھا لینا ہے۔ کارنر کو ابھی ہم یعنی کہ اتنا اس پہ ہم یعنی کہ اس کو دھیان نہیں دیں گے، وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہم نے کیسے بنانے ہیں۔ فی الحال آپ نے اس کو اچھی طرح سے گھیرے چاقوں پہ پریس لگا لینی ہے، کارنر پہ بھی لگا لینی ہے، اور کارنر کے جو آپس میں یہ ان دو نشان جو ہم نے اس طرح سے لگا لینے ہیں، یعنی کہ جو کپڑے آپس میں میچ ہو رہے ہیں ان دونوں کا ہم نے اس طرح سے نشان لگا لینا ہے۔ یہاں سے بھی ہم نے ان دونوں کو اس طرح سے نشان لگا لینا ہے۔ تو یہ جو ہمارے نشان ہوں گے ہم نے اس کی اوپر جو نشان لگے ہوئے ہیں ہم نے کپڑے کو اس طرح سے الٹی سائڈ پہ لے آنا ہے، یعنی کپڑے کو پلٹا دینا ہے، اور پلٹانے کے بعد ہم نے یہ کارنر سے آپ نے ایک سائڈ سے پکڑنا ہے اور ان نشانوں کو دوسری سائڈ سے آپ نے اس طرح سے ملانا ہے۔ ان نشانوں کو آپ نے اس طرح سے ملانا ہے اور اس طرح سے اس کو ٹھوکا بنا لینا ہے۔ کراس آپ نے اس کو اس طرح سے سلائی لگانی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اس طرح سے یعنی کہ کراس کر کر اس کو سلائی لگا رہا ہوں، تو آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو گم سلائی سے بنا لینا ہے۔ دوسری سائڈ سے بھی آپ نے اسی طریقے سے کپڑے کو پلٹانا ہے، اور پلٹانے کے بعد آپ نے ان نشانوں کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ یہاں سے جب آپ یہ نشان میچ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو کونے ہیں وہ بالکل سیدھے بنیں گے، یعنی کہ کم زیادہ نہیں ہوں گے، اور گھیرے چاق کے جب ہم سلائی لگائیں گے وہ صحیح سے لگے گی۔ تو یہ کونوں کو آپ نے نشانوں سے برابر رکھنا، پھر اس طرح سے کراس کر کر اس کو سلائی لگا لینی ہے۔ اس کے بعد ان کو اس طرح سے پلٹا لینا ہے۔ پلٹانے کے بعد جیسے ہم گھیرے چاقوں پہ نارمل اپنی سلائی لگاتے ہیں ویسے ہی ہم نے گھیرے چاقوں پہ سلائی لگا کر اپنی جو ہے شرٹ کو مکمل کر لینا ہے۔ تو فرینڈز کونوں والی سائڈ سے تو ہمیں بعد میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے پہلے سے ہی ان کو گم سلائی سے تیار کر لیا ہے، نہ ہی ہمیں بعد میں یہاں پر سلائی لگانی ہے اور نہ ہی یہاں پر ہمیں ترپائی کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح سے اگر آپ کونے تیار کریں گے تو یہ گم سلائی سے تیار ہو جائیں گے۔ تو فرینڈز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔